کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ، حصہ دوم، مولانا محمد اسماعیل ریحان کی کاوش، ترتیب کردہ کتاب تاریخ امت مسلمہ۔ صفحہ نمبر 461، حصہ دوم کا تیسرا باب، دور فتن۔ یزید بن معاویہ کے زمانے سے لے کر شہادت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تک، رجب 60 ہجری سے جمادی الاولیٰ 73 ہجری تک، یعنی اپریل 680 ہجری سے اکتوبر 692 ہجری تک کے حالات۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جانشین 34 سالہ یزید ان کی وفات کے وقت حمص کے مضافاتی قلعے میں تھا۔ اس سانحے کی خبر سن کر وہ تیزی سے دارالخلافہ آیا۔ تب تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ یزید کا پہلا خطبہ۔ یزید نے مملکت کے عمائد اور اہل دمشق سے تعزیتی خطاب کرتے ہوئے حمد و ثنا کے بعد کہا: معاویہ رضی اللہ عنہ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اللہ نے ان پر انعام و اکرام کیا، پھر اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بعد والوں سے بہتر اور پہلے والوں سے فروتر ہیں۔ میں انہیں اللہ کے یہاں معصوم قرار نہیں دیتا کہ وہی ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ اگر ان کی بخشش ہوگی تو اللہ کی رحمت سے، اور اگر پکڑ ہوگی تو ان کی اپنی لغزش کی وجہ سے۔ ان کے بعد کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ میں نے خود اس کی کوشش نہیں کی، مگر جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر اور استغفار کریں۔ بیعت کے لیے قاصدوں کی روانگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں کوفہ میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، بصرہ میں عبید اللہ بن زیاد اور مدینہ میں ولید بن عتبہ گورنر تھے۔ یزید نے اس وقت انہی کو برقرار رکھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے پورے عالم اسلام میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی اطلاع اور اپنی بیعت خلافت کے لیے قاصد اور نمائندے روانہ کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی؟ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی سے یہ موقف تھا کہ موروثی حکومت سے اجتناب کرتے ہوئے خلفائے راشدین کے دور کی وسیع البنیاد شرعیت کو اسی شکل میں واپس لانا چاہیے اور امت کی زمام اقتدار افضل فرد کے حوالے ہونا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت سے بھی اجتناب کیا تھا۔ ان دونوں کا یزید کی بیعت کر لینا رخصت کے زمرے میں تو آ سکتا تھا، مگر عزیمت کی بات یہی تھی کہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی، جس کے سبب آگے چل کر متعدد مفاسد پھیلنے کا اندیشہ تھا۔ اس کے لیے پہلا درجہ یہ تھا، یہ حضرات اپنے اختلاف رائے پر برقرار رہ کر اسلامی سیاست کے صحیح مفہوم کو اجاگر کرتے، بیعت کر کے یزید کے حلقہ بگوشوں میں شامل نہ ہوتے۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شورش پر تلے ہوئے تھے؟ قرائن سے محسوس ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سوچ اور فکر ابتدا میں اتنی ہی تھی کہ وہ یزید سے بیعت نہ کریں اور اپنی دیانتدارانہ رائے کے خلاف کسی قول و فعل کے مرتکب نہ ہوں۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ملتی جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ یہ حضرات کوئی شورش برپا کرنے پر تلے ہوئے تھے، ورنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو حضرت معاویہ کی زندگی میں ہی اہل کوفہ کے خطوط ملنے لگے تھے، جن میں انہیں کوفہ آ کر امت کی قیادت کی دعوت دی جاتی رہی تھی۔ مگر کسی مستند روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس دعوت کو سراہا ہو، بلکہ قرائن بتاتے ہیں یزید کی تخت نشینی پر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور شاید وہ عمر بھر مدینہ میں ہی رہنا پسند کرتے تھے، ایک فتویٰ کی حیثیت سے اپنے رائے پر قائم رہنا کافی سمجھتے۔ مگر جب انہیں جبری بیعت سے بچنے کے لیے گھر سے بے گھر ہونا پڑا تو اس وقت وہ کوفہ جانے کے امکان پر غور کیے بغیر نہ رہ سکے۔ یزید کی پہلی سیاسی غلطی۔ یزید کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ ان حضرات کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے
دور میں بہت سے حضرات کو غیر جانبدار رہنے دیا اور ان کے احترام میں کوئی کمی نہ کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی یزید کی بیعت ولی عہدی نہ کرنے والے اکابر کو ان کے ضمیر کے خلاف چلنے پر مجبور نہیں کیا۔ یہ یزید کی پہلی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے ان بزرگوں پر فوری بیعت کے لیے دباؤ ڈالا اور اپنے والد گرامی کی وہ وصیت نظر انداز کر دی جس میں اسے شرفاء کے ساتھ سختی نہ برتنے اور اپنی رائے پر اصرار نہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس وصیت کو فراموش کر کے یزید سے غلط فیصلہ سرزد ہوا جس نے مزید دشوار حالات کو جنم دیا، جن سے نمٹنے میں یزید نے مزید غلط فیصلے کیے اور یوں حالات قابو سے باہر ہوتے چلے گئے۔ مستند روایت کے مطابق یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام روزائق کو مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر کو فوراً اپنے پاس بلوائے اور ان سے بیعت لے۔ یہی قاصد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر بھی لے کر جا رہا تھا۔ قاصد جب مدینہ پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ اس نے دربان سے اصرار کر کے گورنر ولید بن عتبہ سے فوری ملاقات کی اور یہ اہم پیغام دے دیا۔ عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی کی مدینہ سے مکہ روانگی۔ ولید بن عتبہ نے اسی وقت پہلے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قصر امارت میں شاہی محل میں بلوایا اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، نہ تو یہ بیعت کا وقت ہے، نہ مجھ سا آدمی یوں تنہائی میں بیعت کر سکتا ہے، آپ کل ممبر پر بیٹھ کر بیعت لیں۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ چونکہ ولید بن عتبہ نرم دل انسان تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی دلیل سے مطمئن ہو چکا تھا، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر بھی بیعت کے لیے زور نہ ڈالا اور اس وقت دونوں حضرات کو جانے دیا۔ البتہ نگرانی کے لیے کچھ آدمی پیچھے بھیج دیے۔ یہ حضرات حکومت کا رویہ دیکھ کر اندازہ لگا چکے تھے بیعت نہ کرنے کی صورت میں ان پر سختی کی جائے گی، جبکہ بیعت کرنا ان کی ضمیر کے خلاف تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ رات کے آخری پہر شہر سے نکل کر ایک غیر معروف راستے سے مکہ روانہ ہو گئے۔ ولید کو صبح ان کی عدم موجودگی کا علم ہوا تو 30 یا 80 سوار ان کے تعاقب میں روانہ کیے، مگر یہ ہاتھ نہ آئے۔ ایک دو دن بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی خاندان سمیت مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کرنے کی تیاری کی۔ ان حضرات کے مکہ جانے کی وجہ یہ تھی، مدینہ شام سے نسبتاً قریب تھا، مکہ اس سے 2 گنا مسافت پر اور پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، اس لیے یہاں حکام کو ان پر گرفت کرنا مشکل تھا۔ پھر حرم کی تقدیس کے پیش نظر حکومت سے توقع کی جا سکتی تھی، وہاں کوئی کارروائی کر کے بدنامی مول نہیں لے گی۔ ان پہلوؤں سے دیکھا جائے تو وہ ان حضرات کا مدینہ کی بنسبت مکہ میں محفوظ ہونا آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی مدینہ سے روانگی سے قبل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ روانگی سے قبل الوداعی ملاقات کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گئے تھے۔ وہ ان کا ارادہ سن کر بولے، مت جائیے، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ قائل نہ ہوئے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خطوط کے 2 پلندے بھی دکھائے جو اہل عراق نے انہیں بھیجے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر فرمایا، ان لوگوں کے پاس مت جائیے گا۔ رخصت کرتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ عنہ انہیں گلے لگا کر خوب روئے اور فرمایا، اے شہید، تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ ملے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابھی تو مکہ جا رہا ہوں، پھر وہاں جا کر آئندہ کے لیے استخارہ کروں گا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی ترغیب کے باوجود اس وقت کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر وہ کوفہ جانا چاہتے تو مدینے سے سیدھے وہاں چلے جانے میں نسبتاً کم مسافت طے کرنا پڑتی۔ مشہور روایت کے مطابق اتوار 27 یا 28 رجب کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے اور تیزی سے سفر کر کے جمعہ 3 یا 4 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہاں آپ 4 مہینے 5 دن یعنی 8 ذی الحج سن 60 ہجری تک مقیم رہے۔ اس دوران حالات پر غور و فکر کرتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تحریک کا اصل پس منظر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے آغوش رسول میں پرورش پا کر اعلیٰ ایمانی و اخلاقی اقدار کی گھٹی لی اور حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی نہ صرف از بے شفقتیں سمیٹی بلکہ ان سے اکتساب فیض بھی کرتے رہے۔ وہ پوری امت میں سب سے عالی نسب اور حضرت علی المرتضیٰ کے علم و عرفان
اور ان کی سیاست و فقاہت کے امین تھے۔ دینی بصیرت، علمی رسوخ اور دور اندیشی کے لحاظ سے وہ امت کے ممتاز ترین افراد تھے۔ پھر وہ کوئی ناتجربہ کار جوشیلے نوجوان نہیں بلکہ زمانے کے سرد و گرم چشیدہ تھے، اور اس وقت وہ اپنی عمر کی 6 دہائی پوری کرنے والے تھے۔ ایسی ہستی کے بارے میں یہ گمان کر لینا بہت سطحی بات ہوگی کہ وہ محض یزید کی ذاتی کمزوریوں یا اس کے متعلق فسق و فجور کی شہرت کی بنیاد بنا کر بیعت سے اجتناب کر رہے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی نگاہ اسلامی نظام سیاست میں پڑنے والے اس رخنے پر تھی جو بظاہر معمولی اور فی الحال قابل تحمل لگتا تھا، مگر وہ ایک غیر معمولی دور اندیش مدبر کی طرح مستقبل کو گویا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جہاں اس معمولی انحراف کے اثرات چند نسلوں بعد نہایت منفی انداز میں برآمد ہونے کو تھے۔ جس طرح دریا کے بند میں پڑنے والی دراڑ سے پانی رستا دیکھ کر ایک تجربہ کار آدمی یقینی طور پر خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور ساری مصروفیات چھوڑ کر اپنی پوری جان اس معمولی شگاف کو پر کرنے میں لگا دیتا ہے، اور ان لوگوں کی اعتراضات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا جو خطرے کا پوری طرح اندازہ نہ لگا پانے کے باعث اس کی نگاہ کو کار اب سمجھ رہے ہوں، بالکل اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کل کے مضمرات کو آج ہی پوری طرح بھانپتے ہوئے جان کی پرواہ کیے بغیر ایک موقف اختیار کر لیا اور پھر اس بارے میں کسی کی نصیحت و فہمائش کو خاطر میں نہ لائے۔ رہی یہ بات کہ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس فکر و سعی پر خروج یا بغاوت کا اطلاق ہو سکتا تھا، تو در حقیقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تحریک اپنے اس آخری مرحلے تک پہنچ کر بھی جس میں جان اشاری اور جان بازی کا رنگ نمایاں ہو چکا تھا، اس قدر محتاط اور حد اعتدال کے اندر تھی کہ اس پر خروج کا اطلاق کر دینا آسان نہیں۔ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تجزیے اور اجتہاد کے مطابق ابھی یزید کی خلافت منعقد ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یزید کے لیے ولی عہد کی جو بیعت لی گئی تھی اس کی حیثیت محض ایک مشورے کی تھی اور اس سے یزید کی خلافت ثابت نہیں ہو جاتی تھی، جیسا کہ اسلامی سیاست کے ماہرین میں سے ایک بلند پایہ ہستی قاضی ابو یعلا الفراء رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، خلافت محض ولی عہد بنا دینے سے منعقد نہیں ہو جاتی بلکہ مسلمانوں کے قبول کرنے سے منعقد ہوتی ہے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی، یزید مسنت خلافت پر برجمان تو ہو چکا تھا مگر شام کے سوا کہیں بھی اسے مسلمانوں کی حمایت میسر نہ تھی۔ دمشق کے علاوہ عالم اسلام کی سیاست کے بڑے مراکز مکہ، مدینہ، کوفہ اور بصرہ تھے۔ اہل حجاز کو یزید کی حکومت ہرگز گوارا نہ تھی۔ چند برس پہلے یزید کی ولی عہد کا مسئلہ درپیش ہوا تھا تو سب سے زیادہ تحفظات اکابر حجاز ہی کو لاحق تھے، جیسا کہ اس وقت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں سر عام ان جذبات کو اس عمل کو اہل جدت کو کیسر و کسرا کی رسم کہا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی مجلس بیعت میں حاضر نہ ہو کر اپنی بیزاری ظاہر کر دی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بیعت کو ٹالتے رہے۔ اہل حجاز جو ان اکابر کے عاشق تھے، یزید کو مسلمانوں کی رضا اور اتفاق رائے کے بغیر زبردستی مسلط ہو جانے والے حکمران کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ بعض جلیل القدر تابعین یزید کے بیعت سے بچنے کے لیے نقل مکانی کر گئے تھے۔ ادھر عراق کے لوگ بھی یزید کی حکومت قبول کرنے پر تیار نہیں تھے اور ان کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو موصول ہونے والے خطوط یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یزید کی حکومت وہاں قائم نہیں ہو سکتی۔ یزید کے بعض گورنروں کو بھی یقین نہ تھا کہ یہ نئی حکومت قائم رہ پائے گی یا نہیں۔ ان کا اپنا دلی رجحان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف تھا، جیسا کہ کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ واضح طور پر فرماتے تھے، بہدل کے نواسے کی بنسبت ہمیں رسول اللہ کے نواسے زیادہ محبوب ہیں۔ ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خیال زمینی حقائق کے خلاف نہ تھا کہ یزید کی حیثیت ایک ایسے سیاستدان کی سی ہے جو امت کی رضا اور رغبت کے بغیر جبراً مسلط ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی خلافت ابھی منعقد نہیں ہوئی، لہذا اس کا غلبہ ثابت ہونے سے پہلے پہلے ایک مثالی حکومت کے قیام کی سعی کر گزرنا اس خروج میں داخل نہیں ہوگا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ کسی بنی ہوئی حکومت کو توڑنا نہیں
بلکہ ایک متنازع حکومت کے قیام کی کوشش کو روک کر مسلمانوں کو خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق ایک متفقہ اور مقبول حکومت فراہم کرنے کی سعی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ فرامین نبویہ بھی تھے جن میں کسی برائی کو دل سے برا سمجھنے کو سب سے کم درجے کا ایمان بتایا گیا ہے اور حسب قدرت اسے ہاتھ یا زبان سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے تجزیے کے مطابق بھی ابھی قدرت و استطاعت موجود تھی، اس لیے مکہ پہنچنے کے بعد دونوں اس امر پر متفق ہو گئے کہ یزید کی حکومت کا قیام روکنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اگرچہ اس راستے میں سخت خطرات بھی تھے۔ ان حضرات کو پورا اندازہ تھا یہ جان کی بازی ہے، مگر ان دونوں حضرات کی فقاہت فیصلہ دے چک رہی تھی کہ جان پر کھیل کر عزیمت کی یہ راہ اختیار کرنا کم از کم ان کے حق میں واجب ہو چکا ہے۔ مدینہ منورہ میں پکڑ دھکڑ، ولید بن عتبہ کی معزولی اور عمرو بن سعید کا تقرر۔ ولید نے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے نکل جانے کے بعد عبداللہ بن مطیع العدوی رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عبد الرحمن بن عوف کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے عقیدت مند تھے اہل مدینہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فریاد کی کہ وہ حکام کو اس طرح کی سختیوں سے روکیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بے چین ہو کر ولید بن عتبہ سے ملے اور اسے کہا اپنی حکومت کے استحکام کے لیے حق پر استقامت اختیار کرو، ظلم مت کرو، جنہیں گرفتار کیا ہے وہ بے قصور ہے، انہیں چھوڑ دو۔ ولید بن عتبہ نے معذوری ظاہر کی کہ امیر المومنین یزید کا یہی حکم ہے۔ اہل مدینہ نے جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کی سفارش کو بھی ناکام جاتے دیکھا تو خود قید خانے پر حملہ کر دیا۔ اس کارروائی میں عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئے اور فرار ہو کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے جا ملے۔ حضرت حسین اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے مدینہ سے نکل جانے کی خبر سے یزید کی تشویش بڑھ گئی۔ اس نے بیعت لینے میں ناکامی کی ساری ذمہ داری ولید بن عتبہ پر ڈال دی اور اسے کمزور سمجھتے ہوئے معزول کر دیا۔ اس کی جگہ عمرو بن سعید الاشدق کا تقرر کیا جو سختی میں مشہور تھا۔ وہ رمضان میں مدینہ پہنچا اور آتے ہی قسم کھا کر مکہ معظمہ پر چڑھائی کا عزم ظاہر کیا جہاں یہ حضرات پناہ لیے ہوئے تھے، مگر عمرو بن سعید کے لیے فوری طور پر مکہ پر حملہ ممکن نہ تھا، کیونکہ ماہ شوال کی آمد تھی اور حجاج کے قافلے مکہ کا رخ کرنے والے تھے۔ فرزندان توحید اس مقدس سرزمین پر ایسے مبارک ایام میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نواسوں جیسی عظیم ہستیوں کے خلاف کارروائی کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ پس یزید کی حکومت کے پاس ماہ ذوالحجہ کے اختتام اور حاجیوں کی واپسی تک انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عراق جانے کا عزم کیوں کیا؟ اس دوران حالات کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو موقع بموقع مشوروں میں مصروف رہتے تھے اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے کہ کسی مناسب مقام کو مرکز بنا کر اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہیے، مگر جدوجہد کے مرکز کے تعین میں دونوں کی رائے الگ الگ تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ کو سب سے محفوظ اور مناسب سمجھتے تھے جو عالم اسلام کا ایمانی اور روحانی مرکز تھا۔ وہاں ان کے حامی قریشیوں کے علاوہ اہل صلاح و تقوی کی بڑی تعداد آباد تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ حضرت حسین بھی مکہ ہی کو مرکز بنائیں، لیکن جس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ سے مسلسل خطوط اور وفود آ کر اپنی پختہ حمایت کا یقین دلا رہے تھے، اس کے پیش نظر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عراق جانے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ کے نزدیک تحریک میں عوام کے جان و مال کا تحفظ بہت اہم تھا۔ حجاز کی بنسبت عراق میں افرادی قوت زیادہ تھی، اس لیے وہاں کم نقصان کے ساتھ غلبے کی امید کی جا سکتی تھی۔ دوسرا، آپ کو اپنی جان سے زیادہ حرمین کا تقدس عزیز تھا، جس کی خاطر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صبر و تحمل کو کوہ گراں بن کر جان دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیار رسول کو چھوڑا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ اگر وہ موسم حج کے بعد بھی مکہ میں ٹھہرتے ہیں تو ان کے خلاف سرکاری کارروائی ضرور ہوگی، جو چاہے کامیاب نہ ہو، مگر اس کے نتیجے میں مقدس سرزمین مسلمانوں کے خون سے داغدار ہوگی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں قیام کے دوران عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے،
اگر میں کہیں اور قتل کر دیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے اس سرزمین کی عظمت پامال ہو۔ یہاں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی باندی خطوط کا ایک انبار لے کر آئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے باندی کو حکم دیا ٹب لے کر آئے اور اس میں پانی بھر دے۔ پھر وہ خطوط پانی میں ڈال دیے، ان کو کھول کر بھی نہ دیکھا۔ یزید بن احمر نے جو اس موقع پر موجود تھے پوچھا یہ کن کے خطوط ہیں؟ فرمایا عراق کے ایسے لوگوں کے جو حق کی طرف مائل نہیں ہوتے اور باطل سے رکتے نہیں۔ یاد رکھو مجھے ان لوگوں سے اپنے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں، مگر ان لوگوں سے ڈرتا ہوں ان کے بارے میں۔ یہ کہہ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہیں اہل عراق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فریب نہ دے۔ ظاہر ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے یہ خدشات حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مخفی نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کے باوجود ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف کوچ پر مائل دیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ہم یہ تسلیم کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوئی فاتر العقل یا نادان انسان نہیں تھے، تو ماننا پڑتا ہے ان کے سامنے کوئی لائحہ عمل ضرور تھا جسے اپنا کر وہ اپنے مقاصد میں کامیابی کی امید کر رہے تھے۔ ہمارے خیال میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کی حمایت سے سیاسی نظام میں تبدیلی لانے کا عزم کرنے کے ساتھ ساتھ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا کہ عراق والوں کی حمایت کا جوش عین وقت پر ٹھنڈا بھی پڑ سکتا ہے، اور تحریک کے آغاز سے پہلے یزید کی حکومت عسکری طاقت کے ذریعے خلاف توقع قائم و مستحکم بھی ہو سکتی ہے، اور ایسے میں نہ صرف حکام کے عتاب اور غیظ و غضب بلکہ خروج کے اطلاق میں داخل ہونے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اور آگے آنے والے لمحہ بلمحہ بدلتے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ ایسے ناسازگار حالات میں متبادل لائحہ عمل کیا ہوگا۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کو لاحق اس خطرے سے بے خبر نہیں تھے جو اہل عراق کے مکرنے، حسب وعدہ حمایت نہ کرنے اور بنو امیہ کی طرف سے سختی برتنے کی صورت میں پیش آ سکتے تھے۔ بس وہ اہل عراق کی تلون مزاجی سے ناواقف نہیں تھے، انہیں اہل عراق پر ایسا اندھا اعتماد نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے عراق جانے میں کوئی جلدی نہ کی۔ اکابر کی اکثریت یزید سے بیعت پر آمادہ کیوں ہوئی؟ اس دوران یزید کی جانب سے اپنی حکومت کا انعقاد ثابت کرنے اور جگہ جگہ بیعت خلافت لینے کا سلسلہ جاری تھا، جسے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے نقطۂ نگاہ کے مطابق اس کی خلافت منعقد ہو چکی تھی۔ مختلف شہروں میں گورنروں سے لوگوں نے بیعت لے لی تھی۔ سوال یہ ہے اگر یزید کی خلافت کا انعقاد خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نہیں ہوا تھا یا اس کا کردار قابل اعتراض تھا تو ان حضرات نے، جن میں صحابہ کرام اور تابعین بھی شامل تھے، بیعت کیوں کی؟ حقیقت یہ ہے ان میں سے کچھ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دلائل اور اجتہاد سے متفق تھے، اور کچھ نے شریعت کے ایک دوسرے حکم کی پیروی میں بیعت کر لی تھی۔ وہ حکم ہے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا اور افتراق سے گریز کرنا۔ یہ حکم قرآن و حدیث کی متعدد نصوص میں موجود ہے۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے بعض حالات میں معمول سے ہٹ کر کسی کم تر یا غیر افضل صورت کو ناگواری کے باوجود اختیار کر لیا جاتا ہے۔ بیعت کرنے والے اکابر کا یہی خیال تھا۔ حمید بن عبد الرحمن کی روایت ہے کہ یزید کے خلیفہ بنتے وقت ایک صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا تم کہتے ہو کہ یزید امت محمدیہ کا بہترین فرد نہیں، علم و فقاہت اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ نہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں، مگر اللہ کی قسم میں امت محمدیہ کے متحد رہنے کو اس کے منتشر ہونے پر ترجیح دیتا ہوں۔ اکابر کی بیعت پر آمادگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی اس وقت یزید کی شہرت ویسی نہیں تھی جیسی بعد میں سانحہ کربلا، واقعہ حرہ اور حصار کعبہ جیسے ان مٹ داغ اس کے دامن پر لگ جانے کے بعد ہوئی، بلکہ تخت نشینی کے وقت وہ اپنے بعض عیوب کے باوجود ایک صحابی کا بیٹا، ایک نیک وصالح خاندان کا فرد اور ایک اعلیٰ نسب شہزادہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے بہت سے اکابر خدشات کو نظر انداز کر کے نیک امیدیں وابستہ کرنے کی گنجائش سمجھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت پر کیا فرمایا؟ چنانچہ یزید کا نمائندہ بیعت لینے جب عبداللہ بن عباس کے پاس مکہ پہنچا تو انہوں نے حاضرین سے کہا اللہ کی قسم
معاویہ اپنے سے پہلے خلفاء کی طرح نہیں تھے، مگر ان کے بعد ان جیسا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یقیناً ان کا بیٹا یزید ان کے نیک کنبے کا فرد ہے، لہٰذا آپ سب اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیے گا، یزید کی بیعت کر کے اطاعت کیجیے گا۔ اس کے بعد خود بھی بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا، اگر سب لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ اکثریت نے بیعت کر لی ہے تو انہیں یزید کی مخالفت میں کامیابی کی امید کے بجائے امت کے افتراق اور خون ریزی کا خطرہ محسوس ہوا، لہٰذا انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ظاہرہ یہ بیعت رغبت اور مسرت کے ساتھ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بیعت کے موقع پر یہ تبصرہ کیا تھا، ان کان خیرا رضینا و ان کان بلاء صبرنا۔ اگر اس میں خیر ہوئی تو ہم راضی ہیں، آزمائش ہوئی تو صبر کریں گے۔ کیا یزید کی طرف سے رعایت کا معاملہ کیا جا رہا تھا؟ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یزید پوری طاقت و اختیار رکھنے کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بڑی رعایت اور چشم پوشی کا برتاؤ کرتا رہا، اور اسی لیے اس نے 4-5 ماہ تک ان کی باغیانہ سرگرمیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ مگر در حقیقت یہ رائے یزید کے حق میں ایک بنیاد خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں۔ یزید کی طرف سے کارروائی میں فقط ناگزیر حد تک تاخیر ہوئی، اور اس کی بھی کچھ وجوہ تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ جب تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے تب تک یزید کی حکومت پوری طرح قائم و مستحکم نہیں ہوئی تھی، اسی لیے جزیرۃ العرب پر اس کا بس نہیں چل رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ دمشق کی سرکار 4-5 ماہ تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف کسی مؤثر کارروائی کا انتظام نہ کر پائی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ان دونوں اکابر کے مدینہ سے مکہ پہنچنے کے 2 ماہ بعد شوال میں موسم حج شروع ہو گیا تھا، یوں اگلے 3 مہینوں میں حاجیوں کے رش کی وجہ سے کارروائی ممکن نہ تھی۔ تاہم جو ہی حاجی واپس ہوئے اور یزید کی حکومت کو سنبھالا ملا تو 61 ہجری میں یزید کے گورنر عمر بن سعید کے 2000 سپاہیوں نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ کے شہریوں کی مدد سے انہیں مار بگایا۔ تاہم جو ہی حاجی واپس ہوئے اور یزید کی حکومت کو سنبھالا ملا تو 61 ہجری میں یزید کے گورنر عمر بن سعید کے 2000 سپاہیوں نے مکہ پر حملہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ کے شہریوں کی مدد سے انہیں مار بگایا۔ اگر حکومت کو نواسہ ابو بکر صدیق کا کچھ لحاظ ہوتا تو مکہ پر اس فوج کشی کا بھلا کیا مطلب تھا، اور اگر نواسہ رسول سے رعایت کا برتاؤ سرکاری پالیسی ہوتی تو یہ رعایت صرف چند ماہ تک مکہ اور جزیرۃ العرب ہی میں محدود نہ رہتی، بلکہ کوفہ کی سرحد پر اور میدان کربلا میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اعزاز و اکرام کا برتاؤ کیا جاتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف دوبارہ فوج کشی نہ کی جاتی، بلکہ ان دونوں حضرات سے جبری بیعت کا مطالبہ کر کے انہیں اپنے گھر بار اور دیار رسول چھوڑنے پر مجبور ہی نہ کیا جاتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے نام یزید کا خط۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں ہی تھے کہ یزید نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک خط بھیجا، جس سے ظاہر ہوتا ہے وہ حضرت حسین کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوا تھا اور اسے ان سے بغاوت کا قوی خدشہ تھا۔ اس مراسلے میں تنبیہ کی واضح جھلک دکھائی دیتی ہے۔ یزید نے لکھا تھا، حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مشرق کے لوگ آ کر انہیں خلافت کی امید دلا رہے ہیں۔ آپ حالات سے باخبر تجربہ کار انسان ہیں، اگر حسین نے ایسا کیا تو قرابت داری کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ آپ خاندان کے بڑے اور معزز آدمی ہیں، ان کو اس شورش پسندی سے روکیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، مجھے امید ہے کہ حسین کی روانگی کسی ایسے کام کے لیے نہیں ہوگی جو آپ کو ناگوار ہو۔ تاریخ دمشق صفحہ 410 جلد نمبر 14۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مہم کا ہدف شروع سے مثبت تھا، جس میں عوامی حمایت کے ذریعے اصلاح احوال کے لیے مذاکرات و مفاہمت سمیت ہر جائز صورت کے امکانات سامنے رکھے گئے تھے۔ امام ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ حسین جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، البتہ ان کا خیال تھا لوگ ان کی اطاعت کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مراد بھی یہی ہو سکتی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہدف فتنہ و فساد اور جنگ و جدل نہیں۔ اس سے بھی یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان
اس تحریک کے اہداف، لائے عمل اور عملی ترتیب پر بات ہو چکی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس مہم کے خد و خال اچھی طرح معلوم تھے، اس لیے وہ حضرت حسین کی نیت اور عزائم کے بارے میں پوری طرح مطمئن تھے اور چاہتے تھے کہ یزید کو بھی یقین دلا دیں کہ یہ کوئی مفسدانہ تحریک نہیں، اصلاح احوال کی مہم ہے۔ تاہم دیگر روایات سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے عبداللہ بن عباس کو حضرت حسین کے انجام کے بارے میں خدشہ ضرور تھا، کیونکہ کوفیوں کی سرشت اور حکام کی مسلسل بدگمانی دیکھتے ہوئے ضروری نہ تھا کہ لائے عمل کامیاب ہو، اور اگر اہل کوفہ کم ہمتی کا شکار ہو جاتے اور حکام پر جوش و عتاب غالب آ جاتا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بچنا بہت مشکل تھا، اس لیے دیگر صحابہ کی طرح وہ بھی انہیں سفر عراق سے منع کرتے رہے۔ اس مکتوب سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے، یزید کے مکتوب سے، کہ عبداللہ بن عباس اور حضرت حسین اہل عراق کی طاقت کو ساتھ لینے سے پہلے حکومت پر اس تحریک کی ترتیب کو ظاہر کرنا سیاسی مصلحت کے خلاف تصور کرتے تھے۔ اس لیے اس مکتوب میں عبداللہ بن عباس نے ابہام اختیار کیا کہ اور ایسا کوئی واضح اشارہ نہیں دیا کہ حضرت حسین کو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بس یہ کوشش کی کہ یزید کو اطمینان ہو جائے تاکہ کہیں وہ جلد بازی میں کسی انتہائی اقدام پر نہ اتر آئے۔ الغرض دربار دمشق میں اضطراب کی فضا تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اہل کوفہ سے رابطہ دیکھ کر یزید کو خوف تھا کہ وہ بغاوت کرنے والے ہیں۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ یزید یا اس کے حکام ان کے موقف پر غور کیے بغیر انہیں بغاوت کا مرتکب سمجھ کر قتل بھی کرا سکتے ہیں۔ اس لیے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید سے مل کر اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ عراق جا کر اپنے حامیوں کی مدد سے تبدیلی لانے کی کوشش کو سود مند سمجھا۔ اہل عراق کے خطوط۔ اہل کوفہ کے لگاتار خطوط اور وفود آ رہے تھے۔ اطلاعات یہ تھیں پورا عراق یزید کے کنٹرول سے باہر ہے، صرف کوفہ میں 1,00,000 مسلح آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت کے لیے تیار ہیں، اور یہ کہ لوگوں نے مقامی گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جمعہ تک میں شریک ہونا ترک کر دیا ہے۔ لوگ حضرت حسین کے وفادار ہیں اور ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ حالات کا یہ منظرنامہ بتا رہا تھا اگر فوری طور پر عراق کا سفر نہ کیا گیا تو وہاں زبردست قتل و غارت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں کے کم حوصلہ اور عجلت پسند لوگ کسی بھی وقت اندھا دھند بغاوت برپا کر سکتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ماجد کے طرز عمل کا برسوں مشاہدہ کیا تھا، اور انہوں نے نادان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑنے کے بجائے شفقت و محبت سے اپنے ساتھ ملا کر ان کی تربیت کی کوشش کی تھی۔ اس وقت ایسے ہزاروں عقیدت مند مضطرب و بے قرار آپ رضی اللہ عنہ کو بلا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سوا ایسا کوئی نہ تھا جو ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کی رہنمائی کرتا۔ اگر ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تو ایک بے مقصد خانہ جنگی شروع ہو جانا بعید نہ تھا، جبکہ ایک قائد کی موجودگی میں عوام کی تنظیم کر کے ان کے دباؤ کے ذریعے پرامن طور پر یا کم نقصان کے بدلے مقاصد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اس لیے آپ نے خطرہ مول لے کر عراق جانا ضروری سمجھا۔ آپ امید کرتے تھے کہ وہاں آپ کو لوگوں کی رضا اور رغبت کے ساتھ امت کی قیادت کا موقع مل جائے گا۔ ادھر اہل حجاز بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں حمایت کریں گے۔ اتنی مضبوط عوامی تائید مل جانے کے بعد اہل شام پر جو دباؤ پڑے گا اس کے باعث یا تو وہ مفاہمت کر کے نظام کی اصلاح پر تیار ہو جائیں گے اور بلا جنگ و جدل ایک مثالی حکومت قائم کی جا سکے گی، اور اگر اہل شام نہ مانے تو عراق و حجاز کی مشترکہ طاقت کسی بڑی جانی مالی اطلاف کے بغیر انہیں مغلوب کر لے گی۔ 60 ہجری کے کوفی۔ 60 ہجری میں جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کا سوچ رہے تھے، تشیع اپنی ابتدائی شکل میں تھا۔ روافظ کا اتنا چرچا تھا نہ وہ کوئی الگ شناخت رکھتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جن لوگوں کی دعوت پر کوفہ جانا چاہتے تھے وہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کے طور پر معروف تھے، اور ان میں بعض بڑے نیک نام اور مخلص لوگ بھی تھے۔ عام مسلمانوں سے ان کے نظریے کا فرق اتنا تھا کہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر فضیلت دیتے تھے۔ تاہم بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ کوفہ کے بعض نیک اور مخلص لوگ بھی کسی سازش کے اعلی کار بن گئے تھے۔ سازش بہت پختہ اور طے شدہ تھی، اور اس کا مقصد مسلمانوں میں خانہ جنگی شروع کرانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ سازشی عناصر کیا کرانا چاہتے تھے؟
سازشی عناصر جانتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ محض امت کی خیرخواہی کے لیے کوفہ تشریف لائیں گے۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی معلوم تھا یزید اور اس کے حکام حضرت حسین سے بدگمان ہیں، انہیں شورش پسند یقین کیے ہوئے ہیں۔ تیسرا یہ بھی عیاں تھا کوفہ کے سادہ لوگ عوام بنو ہاشم سے محبت ضرور کرتے ہیں، مگر امتحان کے وقت یہ لوگ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ سازشی عناصر کا لائحہ عمل یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کسی طرح کوفہ کا رخ کر لیں، اس سے پہلے کوفہ میں کچھ نہ کچھ ہنگامہ آرائی کرا کے حکومت کو پختہ یقین دلایا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا آمادہ پیکار ہیں۔ نتیجے میں حکومت کسی تدبر کا ثبوت دیے بغیر سخت کارروائی کر بیٹھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے جائیں۔ ان عناصر کو یقین تھا اگر حکومت کی طرف سے سخت کارروائی ہوئی تو اس وقت اہل کوفہ اپنی سرشت عادت کے مطابق مدد میں پہلو تہی کریں گے اور کوئی بڑا سانحہ رونما ہو کر رہے گا۔ یہ درست ہے کہ ہمارے پاس سازش مرتب ہونے کا کوئی ایسی تاریخی ثبوت نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ فلاں نے اس قسم کا منصوبہ ترتیب دیا، مگر بات کے حیرت ناک واقعات کا تسلسل یہ بتاتا ہے سب کچھ اتفاقاً نہیں ہوتا چلا گیا، بلکہ پس پردہ کچھ ہاتھ تھے جو معاملے کو بدترین صورت تک لے جانا چاہتے تھے، اور بلا شبہ وہ کوفہ ہی کے بعض لوگ تھے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سانحہ کربلا پر اہل کوفہ کو مطعون کیا کرتے تھے۔ ہم اس سازش میں شریک کسی فرد کا نام یقین سے نہیں لے سکتے، مگر اندازہ یہ ہے جن لوگوں نے خطوط بھیجے تھے یہ انہی میں سے کچھ کی سازش تھی، اگرچہ خطوط بھیجنے والے کئی کوفی رؤسا نیک سیرت تھے اور خانوادہ علی رضی اللہ عنہ سے سچی عقیدت رکھتے تھے، انہیں بلا ثبوت اس سازش میں شریک نہیں سمجھا جا سکتا، مگر سازشی لوگ بھی ان میں ضرور شامل تھے۔ حاشیہ میں ہے، ذہن میں رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلائے جانے میں ملوث سرکردہ لوگوں کے نام صرف ابو مخف اور حشام کلبی کی روایات میں ہیں، ان میں بعض اعلیٰ مرتبہ مسلمانوں کے نام شامل ہونا بہرحال محل نظر ضرور ہے۔ اس بات کا امکان ہے یہ نام بعد میں شامل کر لیے گئے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات مخلصانہ طور پر حضرت حسین کو بلا رہے ہوں اور کچھ دھوکہ دینا چاہتے ہوں۔ آخر میں دھوکہ دینے والوں کی تدبیر غالب آ گئی، واللہ اعلم۔ حضرت حسین کو عبداللہ بن زبیر کا مشورہ۔ اکابر اہل حجاز کوفہ کی تاریخ سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے جب سفر کا ارادہ کرتے ہوئے حضرت حسین کے دیگر اکابر سے مشورے ہوئے تو سب نے کوفہ کو خطرناک قرار دے کر آپ کو حجاز ہی میں رہنے کا مشورہ دیا۔ ان خیر خواہوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں جب آپ کا عزم معلوم ہوا تو بے اختیار بولے، آپ کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، آپ کے بھائی کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں ادھر ادھر قتل بھی کر دیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ میری وجہ سے اس سرزمین کی عظمت پامال ہو۔ اس روایت سے چند اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حجاز میں اپنے مقصد کے لیے سازگار مواقع کی امید نہ تھی، انہیں ڈر تھا کہ حکومت انہیں ان کے موقف سے انحراف پر مجبور کرے گی۔ اپنی رائے پر ثابت قدمی کی پاداش میں قتل کا خدشہ بھی لاحق تھا۔ یہ خدشہ کسی اور جگہ چلے جانے میں موجود تھا، مگر آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتہائی مخلص تھے، انہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے خیر خواہانہ طور پر منع کیا تھا۔ اس کے برخلاف جن روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے حضرت حسین کو عراق پر جانے پر اکسایا تھا تاکہ حجاز پر خود قبضہ جما لیں، وہ انتہائی ضعیف ہیں اور سکا راویوں کی روایت سے تعارض کر کے باعث ناقابل قبول ہے۔ مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی۔ جب خطوط و وفود کا تانتا بن جانے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ کوفہ جا کر آپ رضی اللہ عنہ کے نیک عزائم پورے ہو سکتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں جانا طے کر لیا، مگر خود جانے سے قبل احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے وہاں کی صورتحال دیکھ لیں۔ مسلم بن عقیل کی سے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا رویہ۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کر شہر کے مخلص مسلمان ہانی بن عروہ کے ہاں مہمان ہوئے۔ اہل کوفہ بڑی تعداد میں ان کے گرد جمع ہو گئے۔
کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ایک عالم فاضل صحابی تھے۔ سن 2 ہجری میں پیدا ہوئے، 114 حدیثوں کے راوی اور بہترین خطیب تھے۔ مسلم بن عقیل کی آمد اور ان کی سرگرمیوں سے واقف ہونے کے باوجود نعمان بن بشیر نے ان پر کوئی روک ٹوک نہ کی۔ کوفہ کے بعد سخت مزاج افسران نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی اس کشادہ روی پر تنقید کی اور انہیں کمزوری کا طعنہ دیا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کی حدود میں رہ کر کمزور کہلانا مجھے پسند ہے، مگر یہ گوارا نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے طاقتور کہلاؤں۔ ابو مخفف کی روایت میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا مسلم بن عقیل کے صاحب کے لیے فکرہ بھی موجود ہے۔ میں شک و شبہ یا الزام کی بنیاد پر گرفت نہیں کروں گا، ہاں اگر یہ ظاہر ہوا کہ تم نے خلیفہ کی بیعت توڑ دی ہے اور سربراہ کی مخالفت کی ہے تو اللہ کی قسم میں تلوار سے کام لینے میں کسر نہ چھوڑوں گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بھی مسلم بن عقیل اور حضرت حسین کی سرگرمیوں کو فتنہ و فساد نہیں سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ گورنر تھے، ان کے پاس ساری اطلاعات پہنچ رہی ہوں گی۔ اگر حقیقت میں مسلم بن عقیل کسی مسلح بغاوت کی تیاری کر رہے ہوتے تو یہ بات ان سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی اور وہ اس پر ضرور قد غن لگاتے۔ مسلم بن عقیل کا اطمینان بخش مراسلہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا عزم سفر۔ مسلم بن عقیل نے ان حالات میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی کہ 12,000 افراد بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ایک روایت میں ہے، تمام کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو ہی میرا خط پڑھیں تشریف لے آئیے۔ یہ مراسلہ 11 ذی القعدہ سن 60 ہجری کو روانہ کیا گیا تھا۔ کوفہ میں حالات کی تبدیلی، عبید اللہ بن زیاد کا تقرر۔ مسلم بن عقیل کا مراسلہ پہنچنے میں 3-4 ہفتے لگے اور اس دوران کوفہ کے حالات خاصے بدل گئے جن سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بے خبر رہے۔ ہوا یہ کہ کوفہ کے بعض شدت پسند عمرا نے مسلم بن عقیل کے بارے میں گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی نرم خوئی کو ناپسند کیا۔ پہلے انہیں برا بھلا کہا اور جب وہ اپنی کشادہ دلی پر قائم رہے تو یزید کو سارا حال نمک مرچ لگا کر لکھ بھیجا۔ اس نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جیسے پختہ عمر اور بصیرت مند انسان کو معزول کر دیا۔ اپنے حکم نامے میں عبید اللہ بن زیاد سے رضامندی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی۔ ساتھ ہی یہ حکم دیا، مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، مل جائیں تو قتل کر ڈالو۔ اس طرح عراق کے سارے معاملات ایک ایسے شخص کے اختیار میں آ گئے جس کی افتاد تباہ کسی وقت کسی بھی ناگوار واقعے کو جنم دے سکتی تھی۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کا حکم ملتے ہی بصرہ سے سیدھا کوفہ پہنچ گئے۔ مسلم بن عقیل اس وقت شہر کے ایک ممتاز سرکاری امیر ہانی بن عروہ کے ہاں قیام پذیر تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کو خبر مل گئی، اس نے ہانی کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ جب انہوں نے مسلم بن عقیل کا پتہ نہ بتایا تو سخت زود و کوب کے بعد قلعے میں بند کر دیا۔ مسلم بن عقیل کا قتل۔ اس موقع پر مسلم بن عقیل سے ایک سخت لغزش ہو گئی جس نے واقعات کا رخ بالکل ہی موڑ دیا۔ وہ اپنے میزبان ہانی بن عروہ کو چھڑانے کے لیے 4,000 مسلح افراد کے ساتھ میدان میں آ گئے۔ جب اس مجمع کو لے کر وہ قصر عمارت کی طرف بڑھے تو شروع میں عبید اللہ بن زیاد خوف زدہ ہو گیا، مگر جلد ہی اہل کوفہ کی پرانی سرشت کا ایک بار پھر ظہار ہوا۔ مسلم بن عقیل ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ 30-30 40-40 افراد ان کا ساتھ چھوڑ کر دائیں بائیں نکلنے والی گلیوں میں فرار ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب مسلم بن عقیل عبید اللہ بن زیاد کے مقابلے میں آئے تو گنتی کے چند لوگ یعنی تقریباً 50 آدمی ان کے ساتھ رہ گئے تھے۔ جو 40-50 افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے تھے ان کی اکثریت کو عبید اللہ بن زیاد نے چالاکی اور دھون سے کام لیتے ہوئے میدان سے ہٹا دیا۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے سپاہیوں کو آگے بڑھایا۔ اس جھڑپ میں مسلم بن عقیل زخمی ہو کر تاریکی میں فرار ہو گئے۔ اس وقت حالت یہ تھی، شہر کی گلیوں کا راستہ بتانے کے لیے کوئی ایک فرد بھی ساتھ نہ تھا۔ خانوادہ بنی ہاشم کا یہ چشم و چراغ زخمی حالت میں بھوکا پیاسا اکیلا کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتا رہا۔ آخر ایک خاتون نے پانی پلایا اور یہ جان کر کہ وہ مسلم بن عقیل ہے پناہ دی، مگر اس عورت کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد کے دست راست محمد بن اشعث کا ساتھی تھا۔ اس نے مخبری کر دی
مسلم بن عقیل اس گھر سے گرفتار کر لیے گئے۔ عبیداللہ بن زیاد نے انہیں بڑی بے دردی سے قتل کر کے لاش محل کی چھت سے نیچے پھینکوا دی۔ ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 477 تاریخ امت مسلمہ حصہ دوم۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں۔ ٹیکسلا میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ بار میں اپنے کومنٹ لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔